السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر محمد سعید خان ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ایس کے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں۔ آج میں نے فیس بک کھولی اور ایک دوست نے ارشد شریف کی طرف سے خط لکھا ہے بنام قمر جاوید باجوہ۔ کہتا ہے کہ بنام قمر جاوید باجوہ، تم حیران ہوگے کہ یہ کیسا انداز تخاطب ہے، نہ ڈیئر نہ جناب نہ صاحب، اور نہ ہی کوئی برا لقب۔ بات بس اتنی سی ہے کہ کچھ برا لکھنے کی اجازت میری تہذیب نہیں دیتی، اور اچھا لکھنے کی اجازت تمہاری لیگیلیسی نہیں۔ چلو چھوڑو، آج تمہاری ملازمت کا آخری دن تھا تو سوچا کہ تمہیں جنت سے کچھ ایسی باتیں لکھ بھیجوں جن پر اب تم فرصت سے بیٹھ کر غور کر سکو۔ ویسے بھی تمہارے پاس اب فقط سوچنے اور پچھتاوے کے علاوہ کیا مصروفیت ہوگی؟ تمہیں تو شاید کبھی معلوم نہ ہو پائے، جنت میں انسان کو دنیا کی سب تکلیفیں، سب دکھ بھول جاتے ہیں، مگر بعض اوقات حیرت ختم نہیں ہوتی، تعجب ختم نہیں ہوتا۔ جب میری جنت میں آنکھ کھلی تو مجھے میری شکستہ انگلیوں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں اور اکھڑے ہوئے ناخنوں میں بالکل درد نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ جب مجھے مارنے والے میرے جسم پر ضربیں لگا رہے تھے تو ہر ضرب کے ساتھ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی آگ سی سلاخ میرے جسم میں گھونپ کر اسے گھما رہا ہے، مگر مجھے معلوم تھا کہ ان میں سے ایک میری ویڈیو بنا رہا ہے، لہذا میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں آہو بکا کر کے اپنے مارنے اور مروانے کا حکم دینے والوں کو خوش ہونے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے ہونٹ بھینچے رکھے اور ہر درد کو بس دل میں اتار لیا، مگر جب میری یہاں پر آنکھ کھلی تو ہر درد ختم تھا، بس ایک راحت و انصبات کا عالم تھا۔ مگر جو حیرت مرتے دم میرے من میں تھی وہ تب بھی باقی تھی۔ میں آخری سانسیں لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا وطن سے محبت اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی قیمت اتنی سخت چکانی پڑے؟ کیا کسی کی غداری اور بدعنوانی کو بے نقاب کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ اس کا بدلہ اس قدر ظلم سے دیا جائے؟ اور کیا کسی سے یہ کہنا کہ خدا را اپنے فرض کو پہچانو اور ملک کی بربادی کا حصہ نہ بنو، ایسی ہی ناقابل معافی حرکت ہے کہ اس کا صلہ ایسے بہیمانہ تشدد سے دیا جائے؟ اور یہ حیرت میری تب تک نہیں گئی تھی۔ یہی بات میں نے ایک قائد سے پوچھی۔ مجھے قائد سے ملانے رائے احمد خان کھر لے گیا تھا۔ یہاں میرا گھر احمد خان کھر، دلے بھٹی، بھگت سنگھ اور ہوشو شہیدی کے گھر کے ساتھ ہے۔ وہ بھی مجھے اپنے ساتھ دیکھ کر حیران تھے، مگر میں نے ابھی انہیں نہیں بتایا کہ جس آزادی کی خاطر انہوں نے جان دی تھی اس کی جد و جہد اب بھی جاری ہے۔ ہاں، تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے یہی سوال قائد سے پوچھے۔ وہ کچھ نہیں بولے، بس میری ٹوٹی ہوئی انگلیاں میرے ہاتھ میں پکڑ کر سہلاتے رہے، پیار کرتے رہے اور ان کی گالوں پر آنسو بہتے رہے۔ ہاں، ان کے ساتھ بیٹھے اسپارٹیکس نے جواب دیا۔ اسپارٹیکس کو تم شاید نہ جانتے ہو، غلاموں کی آزادی کی سب سے پہلی جنگ اس نے لڑی تھی۔ کہنے لگا، میرے بیٹے، سوال اٹھانے والوں کو، آزادی کا مطالبہ کرنے والوں کو ہر دور میں ایسے ہی ظلم و بربریت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بتانے لگا کہ رومن ہم غلاموں کو بس اپنے تفنن اور شغل کے لیے پالتے تھے، اور ہمیں اس لیے کھلاتے پلاتے تھے کہ ہم آپس میں لڑ کر ان کی تفریح تباہ کا باعث بنے، اور جب غلام اس ظلم کے خلاف آواز اور نظام پر سوال اٹھاتے تھے تو اس طرح تشدد کر کے مار دیے جاتے تھے تاکہ باقی غلاموں کے دل میں دہشت بیٹھ جائے اور کوئی دوبارہ آواز اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔ قائد خاموشی سے اسے سنتے رہے اور بس یہ کہا، بیٹے، میں نے تو یہ وطن تمہیں آزادی دلانے کے لیے بنایا تھا، نئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے نہیں۔ کھرل مجھے وہاں سے واپس لایا تو راستے میں کہنے لگا کہ دیکھو، ہم نے
بھی تو اپنی جان دے دی تھی اور خود آزادی نہیں دیکھی تھی، مگر آخری شکست انگریزوں کی ہی ہوئی تھی اور انہیں بھاگنا پڑا تھا۔ آج ہم ہیرو ہیں اور وہ غاصب اور چور، اس لیے تم پریشان نہ ہو، جیت تمہاری ہی ہے، آج نہیں تو کل۔ تم سمجھ ہی گئے ہوگے میں تمہیں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ رومرز نے اسپارٹیکس، مغلوں نے دلے بھٹی اور انگریزوں نے رائے احمد خان کھرل اور شیدی کو مار کر وقتی خوشی تو حاصل کی تھی، مگر آخری جیت رومنز، مغلوں اور انگریزوں کی نہیں ہوئی تھی، آخری جیت آزادی کے متوالوں کی ہوئی تھی۔ اب تم بھی بیٹھ کر سوچنا، تم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ تم نے دولت پائی اور جائیداد بنائی، مگر تم نے عزت، وقار، محبت، احترام سب کچھ کھویا اور ذلت اور رسوائی پائی۔ اب ساری زندگی سوچنا کہ تم نے کتنا خسارے کا سودا کیا۔ تمہیں یاد ہی ہوگا ہماری ملاقاتوں میں تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ اب یہ قوم بدل چکی ہے۔ تمہارے ایک مفاد پرستانہ اور بزدلانہ فیصلے نے اس سوئی قوم کو جگا دیا ہے۔ اب کوئی جبر، کوئی استبدادی قدم اس قوم کو جھکنے پر اور پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچو، کیا اب تم اس قوم کا کبھی سامنا کر پاؤ گے؟ کیا یہ قوم تمہیں کبھی معاف کرے گی؟ گو میں یہاں بہت خوش ہوں، مگر کبھی کبھی مجھے اپنے بچوں کی یاد ضرور ستاتی ہے جن سے مجھے تم نے جدا کر دیا۔ مگر پھر اس خیال سے تسلی ہوتی ہے کہ ساری زندگی میری قربانی سے ملی ہوئی عزت کا تاج ان کے سر پر سجا رہے گا، اور جب وہ مجھ سے دوبارہ ملیں گے تو انہیں کتنا فخر محسوس ہوگا۔ کاش تمہیں بھی یہ بات سمجھ آ جاتی کہ دولت سے اپنے بچوں کے لیے آسائشیں تو خریدی جا سکتی ہیں، عزت نہیں۔ فقط قوم کا بیٹا، ارشد شریف۔